السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک مجھے بڑا مشکل دے دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خواتین کے فیمیل جو ایشوز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو رمضان، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اور یہ مشکل کیوں ہے کہ جیسے ہم سب اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، ہمارے نیچر ڈفرینٹ ہیں، سٹائل ڈفرینٹ ہے، اسی طرح جو سیٹ آف پرابلمز ہمیں آتے ہیں وہ بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف قرآن کہتی ہوں، تو اس نالج کے ساتھ کچھ رہنمائی آپ کی کروں گی، لیکن اگر آپ کا کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو ہوگا، زیادہ ایشو ہوگا، تو پھر آپ کو کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوگا جو فقہ میں ماہر ہوں گے، یعنی جو واقعی وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن سے پھر اس طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس ڈسکلیمر کے ساتھ میں اپنی بات شروع کروں گی۔ آج آپ نے ان آیات کی تلاوت بھی سنی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، لعلکم تتقون۔ اصل ہمیں کیا کرنا ہے؟ تقوی کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اور ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں، لیٹس سے آپ کا منتھلی سائیکل ڈسٹرب ہے، یا منتھلی سائیکل سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، وضو کے بارے میں پریشان ہے، غسل کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے آپ اس سے پریشان ہیں، تو یہ جو تقوی ہے یہ آپ کا سفر کرے گا۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ یعنی روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے سحری کر لی، افطاری کر لی، سحری کا پلان، افطاری کا پلان، اس وقت کیا کھانا ہے، اس وقت کیا لینا ہے، اور پھر سوئے رہے اگر چھٹی ہے، اور موویز دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیے، اور اپنا روزہ گزار دیا۔ سو بیسیکلی وٹ وی ہیو ٹو ڈو از فوکس آن تقوی۔ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ کیسے اسٹرانگ کریں گے، اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن جتنا ہم پھر پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن، اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارا پورا پروسیس جو ہے وہ بڑا انریچڈ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تقوی ہے اس کے میں بینیفٹس کیا کیا مل رہے ہیں، ہدایت ملتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں لاسٹ ہوں، مجھے پرپز آف لائف نہیں سمجھ آتا، یا کوئی بھی معاملہ ہے دین کا، دنیا کا، ہم کہتے ہیں مجھے کرنا کیوں ہے، اس میں مقصد کیا ہے؟ تو ہمیں وہ مقصد جو ہے وہ بہت کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ولی بن جاتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، فرینڈ کی طرح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی نظر میں آپ کا بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے، اور اسی طرح علم آپ کو حاصل ہوتا ہے، آپ علم کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں آسانی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی اور برکت دیتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہم ہوتے ہیں، دل بہت مطمئن ہوتا ہے، اور جنت کی بشارت ہے، انسان گناہوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تقویٰ کی جو ہم بات کریں کتنے سارے بینیفٹس ہیں، یعنی ایک مہینے آپ نے تقویٰ پہ فوکس کرنا ہے، تو اس فوکس کے ساتھ ہی آپ کی پوری زندگی ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرف فوکس کرتے ہیں جہاں ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں بات شروع کروں گی، جب ہم فیمیل ایشوز کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہمیں گلٹ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ہم اس گلٹ میں ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں، میں تو اتنی گناہ گار ہوں، اور ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو ہی فیس نہیں کرتے، ہم وہ بات بولنا ہی نہیں چاہتے، سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں رمضان کے بارے میں کیا آتا ہے، in every day and every night during the month of Ramadan there are people to whom Allah grants freedom from the fire, and there is for every Muslim a supplication which he can make and will be granted۔ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں صبح شام اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، لوگ معافی مانگ رہے ہیں، ان کو معاف کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنی کسی بھی بہت بڑے گناہ کے بارے میں بھی سوچ لیں جو آپ سے ہوا ہے، اور آپ کو بہت شرمندگی، آپ اس کو خود بھی نہیں بولنا چاہتے، کسی کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی آپ وہ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رمضان جو ہے یہ پلر آف اسلام ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں پلر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس بلڈنگ کے پلرز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ بلڈنگ عام دنوں میں تو ٹھیک ہی لگتی ہے، کسی بھی اور بلڈنگ کی طرح لگتی ہے، لیکن جب کوئی کرائسس آتا ہے لائف میں تو وہ جو پلر اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ بلڈنگ گرتی نہیں ہے، کلیپس نہیں کرتی۔
تو ہم بھی دیکھیں ذرا ذرا سی بات پہ کلیپس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم اللہ سے ناراض ہیں، کبھی ہم گھر والوں سے ناراض ہیں، کبھی ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے، کبھی ہم کسی چیز پہ پریشان ہیں، اس لیے کہ ہم ان پلرز کو سٹرونگ نہیں کرتے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، نماز اس کو اسٹرینتھ دینی ہے، پھر روزہ ہم رکھتے ہیں، اور حج جب آپ صاحب استطاعت ہوں، اور زکوٰۃ جب بھی آپ پہ لگتی ہو، تو تب آپ نے یہ جب کام کرنے ہیں تو آپ کے پلر سٹرونگ ہوتے ہیں. پلر سٹرونگ ہوتے ہیں تو آپ کی اوورال پرسنالٹی میں چینجز آتی ہیں. سو جب ہم پلرز کی بات کرتے ہیں تو کیا ہیں، یہ ہمیں ایکسٹرنل پریشر کو ڈیل کرنا سکھاتے ہیں. یہ ہمیں پلرز جو ہیں ہمیں وہ مضبوط دل دیتے ہیں، اور تاکہ ہم زندگی کے ہیوی لوڈ کو بھی سہ لیں. اور خواتین جو ہوتی ہیں نا، ان کو بامحالہ آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ لوڈ لینا پڑتا ہے، بیکاز شی از دا نیوکلیس آف دا فیملی، اور ہر ایک نے آ کے اس سے بات کرنی ہے. آپ بھی دیکھیں نا، آپ گھر جاتے ہیں کس سے بات کرتے ہیں؟ ابا سے ہمیشہ کیلکولیٹڈ بات ہوتی ہے، بھائیوں سے بھی تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے، بلکہ زیادہ چھیڑا چھاڑی اور لڑائی جھگڑا یا ان سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس پہ جاتے ہیں. زیادہ جو ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہوتی ہے وہ اماں سے ہوتی ہے یا بہنوں سے ہوتی ہے. تو فیمیل سپورٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری ویسی اسی نیچر کی ہے. لیکن جب ہمارے اندر یہ پلرز ہمارے ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی وہ فیمیل سپورٹ بھی نہیں دے پاتے. ہم مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے. تو اپنے پلرز کو جب آپ سٹرونگ کریں گے تو کیا ہے، آپ ہر طرح کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر، لوگوں کا پریشر، شیطان کا پریشر، نفس کا پریشر، ان کو سہنا شروع کر دیں گے. آپ کو طریقے آ جائیں گے، اور یہ آپ کو کون سکھائے گا؟ قرآن سکھائے گا. تو پہلا میسیج تو یہی ہے فار آل فیمیل ایشوز. فیمیل ایشوز صرف یہی نہیں ہے کہ میرا منتھلی سائیکل ڈسٹربڈ ہے. فیمیل ایشو یہ بھی ہے کہ ہم ایموشنلی سٹیبل نہیں ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو ایموشنلی بہت ساؤنڈ اور سٹیبل رکھنا ہے. اسی طرح ہماری نیت کیا ہے، ہم کیا اپنے معاملات کو قرآن و سنت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جب ہماری زندگی میں کوئی ٹرائلز آتے ہیں، کوئی ایشوز آتے ہیں، ان کو ہم کیسے ایڈریس کرتے ہیں. ہمارا ڈریس کوڈ کیسا ہوتا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے. کیا میں کہیں چلتا پھرتا جو ہے نظر آتی ہوں ایک ڈگنیفائڈ خاتون؟ کیا میں نے اپنی پرسنالٹی پہ ایسے ورک کیا ہے یا نہیں کیا؟ اسی طرح بہت سی ایسی حدیث آتی ہیں، لیکن ایک حدیث مجھے بہت پسند ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تھے، اور جیسے جیسے چڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ بول رہے تھے آمین، پھر تھوڑی دیر بعد آمین، اور پھر کچھ دیر کے بعد آمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے آمین کس بات پہ کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ برباد ہو گیا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا. تو اس پہ میں نے کہا آمین. پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ برباد ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کرائی، اور میں نے کہا آمین. اور پھر یہ بھی کہا وہ برباد ہو گیا جو جوان ہوا اور اس کے دونوں والدین ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور اس نے ان کے ذریعے جنت نہ کمائی، ان کو تنگ کرتا رہا. اور اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین. تو یہ تین کام بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہماری زندگی میں ہونے چاہیے. پھر یہ کہ ایک فیمیل ایشو اور بھی ہے، ہماری لینگویج. ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم ابیوسو لینگویج یوز کریں، غصے کا اظہار، بیک بائٹنگ. کتنا شوق ہے ہمیں ہاٹ گوسپ. اب تو ہماری انسٹا ٹک ٹاک پہ بھی ساری گوسپ چل رہی ہوتی ہے. اپنا ذرا کھولیے گا آج انسٹا اکاؤنٹ، چیٹ باکس اپنا، اور دیکھیے گا اس میں آپ کیسی لینگویج استعمال کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے مہذب بنتے ہیں، لیکن وہ سب ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے. جس طرح کی ہم بات چیت کرتے ہیں، جتنی ولگیرٹی ہے، جس طرح کی ہم ویڈیوز بنا کر اپنے کمرے میں اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو ہمارے پیرنٹس کو تو پتہ ہی نہیں چلنا ہم کیا کر رہے ہیں. ان کے سامنے ہم دوپٹہ لے کر آ جائیں گے، ان کے سامنے ہم سلام جزاک اللہ کی بات کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں. ایسا روزہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں کہ میں تو وہ باقی کام نہیں چھوڑ رہی تو پھر میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں. نہیں، روزے کا مقصد یہ ہونا چاہیے اپنی پوری پرسنالٹی کو ایز اے فیمیل ہم نے انرچ کرنا ہے. I need to have some transformational change in me جیسی رمضان جو ہے ختم ہوتا ہے. پھر کچھ ہمیں بیسکس بھی اور پتہ ہونے چاہیے روزے کے سلسلے میں، اور ان میں کیا ہے کہ ایگزیمشن کس کس کو ملتی ہے روزے کی. اگر رمضان کے مہینے میں آپ ہیں، مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایگزیمشن ہے. کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں
اور مشکل ہو سکتا ہے سفر میرے لیے، تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی پریگننٹ ہے یا یہ کہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں تو ان کو بھی روزہ جو ہے اس کی ایگزیمشن ہے کہ وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ہمارے پاس ہاسپٹل میں جب آتی ہیں خواتین، کیونکہ آپ کے گھر میں ایسی بہت سی خواتین ہوں گی، آپ کی بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، کزنز ہیں، فرینڈس ہیں کئی جن کی شادی ہوئی ہے، تو آپ کو ان کو بتانا چاہیے۔ ہر پیشنٹ آ کر ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، یعنی ہر پریگننٹ خاتون آتی ہیں ڈاکٹر سے کہتی ہیں میں روزہ رکھ سکتی ہوں کہ نہیں۔ دیکھیں یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پریگننسی آپ کو روزہ رکھنے سے تو نہیں روکتی، پریگننسی میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھ لیں۔ ہاں آپ کو بہت وامٹنگ ہے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ نہیں کیری کر سک رہے تو نہ رکھیں، لیکن وہ کاؤنٹ لکھ لیں، آپ نے پریگننسی کے بعد اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ آپ اگلے سال کرتے ہیں، اس سے اگلے سال کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی خواتین جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو فیڈر لگا دیتی ہیں، اس کو بیمار کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کیونکہ میں نے روزے رکھنے ہیں، اس کو فیڈ کرواتے ہوئے میں روزے نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیں فیڈ کروانا بچے کو بچے کا حق ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ایک عورت کو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اس وقت بچے کو فیڈ کرانا چاہیے، اور وہی بات ہے کہ وہ روزوں کی کاؤنٹ لکھ لیں اور پھر اگلے سال رکھیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم دنیاوی ایسپیکٹ سے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کا حکم جو ہے اس کے اور طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تیسرا جو ایک کام ہے جس میں ایگزیمشن میں ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ خاتون جو ہے اگر اس کا منتھلی سائیکل ہے، اب آج کل یہ بھی چیلنج شروع ہو چکا ہوا ہے، خواتین کئی دفعہ کہتی ہیں کہ بھی میرے لیے تو بعد میں رکھنے بہت مشکل ہیں، تو میں ایسے کرتی ہوں کوئی پلز کھا لیتی ہوں اور اس کی وجہ سے روزے پورے رکھ لوں گی، کوئی بات نہیں، ایک ہی سائیکل میں ایک ہی منتھ میں کھانے ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو پلز ہوتی ہیں یہ ہارمونز ہوتے ہیں، کسی کو سوٹ کرتے ہیں کسی کو نہیں سوٹ کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایگزیمشن دی ہوئی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں نا۔ آپ کیوں اپنے آپ کو بیماری کی کیفیت کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، ایک ایب نارمل طریقے سے کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ابھی روزہ نہیں رکھے گا، وہ بعد میں رکھے گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے، کیا؟ یعنی آپ بیماری کو کیسے اسیس کریں گے کہ کس بیماری پہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کس پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ بیماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ بیماری بڑھ جائے گی۔ اندازہ ہوتا ہے نا، اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو فیلنگ ہو جاتی ہے کہ مجھے رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ یا یہ کہ میں نے اگر روزے میں بیمار ہوں، ابھی تو مجھے لگ رہا ہے میں روزے رکھ لوں گی، لیکن اگر میں رکھتی نہیں روزے تو یہ میری بیماری لمبی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہوا، اس میں بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر بیماری جو ہے اس کو بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، اس بیماری میں بہت ہی پریشانی، ایگزاسشن، ایک تو ویسے کچھ لوگ ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں روزہ رکھ کے، لیکن میں بیماری کی کیفیت کی بات کر رہی ہوں، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مشکل میں نہیں ڈالا، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو تر و تازہ نظر آئیں، تقویٰ کے اوپر کام کرتے نظر آئیں، کوئی اپنے انرجی لیول کو ہائی رکھے۔ ٹھیک ہے، میں خود بہت امیزڈ ہوتی ہوں کہ عام دنوں میں مجھے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے، دل چاہتا ہے کچھ کھاؤں، اور میں اپنے پاس نٹس رکھتی ہوں، پھل رکھتی ہوں، کبھی سیلڈز رکھتی ہوں کہ بس یہ کھاتے رہنا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ صبح سے شام تک میں رمضان میں کھڑی ہوں، کام کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ اس طرح نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا آپ کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ تیری شان ہے کہ جب انسان ان صحیح ایلیمنٹس پہ فوکس کرتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں آتا۔ یا یہ کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہو، آپ بیمار ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے میں اور بیمار نہ ہو جاؤں، تو تب بھی ایسے کریں، 1-2 دن روزہ چھوڑ دیں، اپنی بیماری کو ٹھیک کریں، اور پھر وہ والے روزے آپ نے بعد میں کمپلیٹ کرنے ہیں۔ چند میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں روزے کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے نا، ڈاکٹر سے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ڈاکٹر کو بھی تھوڑا قرآن اور حدیث کا پتہ ہے۔ یعنی ڈاکٹرز کو کوئی علم نہیں ہوتا اور ہم جا کر ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز کسی بھی بات پہ کہتے ہیں روزہ چھوڑ دیں، اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی بھی معاملے میں روزہ نہیں چھوڑنے دیتے، کچھ بالکل الوف سے ہوتے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ پیشنٹ کی ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ پیشنٹ کی بیماری کیا ہے، اس کا اسٹیمنا کتنا ہے، اور اسی طرح وہ کون کون سی ادویات لے رہا ہے، کیا وہ ادویات سحری افطاری کے ٹائم پہ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کے گھر میں اور فیمیلز ہوں گی، مدرز ہیں،
یا اور ایسی خواتین ہیں، یا آپ خود کوئی میڈیسن لیتے ہیں، کسی کو الرجی ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، تو اگر وہ دوائی آپ کی ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے پھر کوئی آپ کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں جن کی سٹیبل شوگر ہے، یعنی کہ ڈائبیٹک ہیں لیکن سٹیبل شوگر ہے، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے شوگر کی بیماری ہے میں روزہ نہیں رکھتی۔ کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنا آپ کی انسولن سپائکس کو بھی سٹیبلٹی دے دیتا ہے۔ ہاں، سحری افطاری میں آپ کیا کھا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح آپ کی بیماری کس نیچر کی ہے، لانگ ٹرم بیماری ہے، ٹیمپرری ہے، اس کے مطابق بھی آپ جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو کئی بیماریاں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ارجنٹ نہیں ہوتی ہیں، تو ہم اس پہ ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور روزے رکھیں۔ جیسے ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، ڈاکٹر نے ان کو کوئی سرجری ایڈوائز کی رمضان سے پہلے، تو انہوں نے ڈاکٹر سے یہی ڈسکس کیا کہ اگر یہ میں سرجری 1 مہینہ پوسٹ پون کر دوں تو کیا یہ بیماری بڑھ جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں، آپ کر سکتی ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ 3-4 مہینے کے اندر اندر یہ سرجری کروا لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر رمضان اچھی طرح گزارنے کا فیصلہ کیا، روزے رکھ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جی عید کے بعد پھر یہ پروسیجر کروا لوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی ارجنسی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ روزہ بھی توڑتے ہیں، آپ علاج بھی کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس یوزلی ہاسپٹلز میں رمضان کے ٹائم میں کیسی خواتین آتی ہیں؟ جی 6 سال سے بچہ نہیں پیدا ہوا، شاید ان کو لگتا ہے رمضان کی برکت ہے، خاص کوئی مہینہ ہے، اور وہ کیا کرتی ہیں، آ جاتی ہیں چیک اپ کروانے رمضان میں۔ بچہ نہیں ہو رہا جی ڈاکٹر صاحب کوئی چیک اپ بھی کریں، ٹیسٹ بھی کریں اور علاج بھی کریں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ مثلاً آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے اور ابھی اس کے لیے آپ کو پانی پینا پڑے گا، روزہ توڑ دیتی ہیں آرام سے، روزہ توڑ کے آرام سے کہتی کوئی بات نہیں میں روزہ توڑ دیتی ہوں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ بیماری نہیں ہے جس میں اتنی ارجنسی ہے آپ کو کہ جی اگر آپ نے جو ہے فوراً وہ نہیں ٹیسٹ کرایا، نہیں الٹرا ساؤنڈ کرایا تو کچھ ہو جائے گا آپ کو۔ تو بینگ فیمیلز ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہم نے کوئی سٹینڈ لینا ہے اور کہاں نہیں لینا۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی پکی بیماری ہے، آپ کے گھر میں ہوں گے، آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ کو بالکل بھی اس معاملے میں اداس نہیں ہونا، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا۔ آپ کیا کرتے ہیں، فدیہ دے دیتے ہیں ہر رمضان میں، آپ کی وجہ سے کوئی اور روزہ کھولتا ہے۔ کتنا ہمارا دین کنسٹرکٹیو ہے، آپ کو کبھی بھی لوزر فیلنگ نہیں آتی۔ آپ وہ اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ کھانا نہیں افورڈ کر سکتے تھے وہ مزے سے سحری افطاری کر رہے ہیں، اور آپ باقی عبادت کریں۔ آپ کو وہ بیماری قرآن پڑھنے سے تو نہیں روکتی، بیک بائٹنگ، جھوٹ، غصہ، ان کو ٹھیک کرنے سے تو نہیں روکتی، تعلقات کو ٹھیک کرنے سے تو نہیں روکتی کہ جی وہ دراصل میں بیمار ہوں نا تو پھر میں جتنا مرضی غصہ کروں، دراصل میں بیمار ہوں نا تو آؤ چلو بیٹھتے ہیں ذرا گپ شپ خاص، ہاں تو یہ تو نہیں ہے، کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح ٹیمپرری کوئی النس ہو سکتی ہے، اس میں بھی جتنے روزے آپ کے مس ہو رہے ہیں آپ اس کا فدیہ دے دیں اور پھر اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھ لیں۔ اور بیسٹ ٹائم ہوتا ہے روزے رکھنے کا جو آپ کے پچھلے رہتے ہیں، کون سا ٹائم ہوتا ہے بیسٹ؟ ہاں شوال تو ہوتا ہے، اور شبان اور شوال ہوتا ہے، اور کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ سردی کا موسم، جب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایسی کوئی سختی نہیں ڈالی ہوئی۔ سردی کے دنوں میں روزہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، روزے ہوتے بھی چھوٹے ہیں، تو ٹارگٹ کیا کریں کہ جب ونٹر آئے گا نا تو اس میں میں نے جو میرے پچھلے روزے رہتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بہت ہی زیادہ بیمار ہے اور وہ ریکور کر رہا ہے تو کیا کرے، جب تک وہ بیمار ہے وہ فدیہ دیتا رہے، جیسے ہی اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے۔ پھر ہمیں تھوڑی سی امپورٹنٹ ٹرمز کو بھی سمجھنا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے قضا، ایک ہوتا ہے فدیہ، ایک ہوتا ہے کفارہ۔ قضا کیا ہوتا ہے؟ آپ روزہ رکھ رہی ہیں، آپ جب ہیلدی ہیں اور جب بھی آپ مس کرتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو ویلڈ ریزن کے لیے آپ مس کرتے ہیں، مثلاً آپ بیمار ہو گئے، آپ ٹریول کر رہے تھے، پیریڈز تھا، پریگنینسی تھی، بچے کو فیڈ کراتے ہوئے آپ روزہ نہیں رکھ سکے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس روزے کو آپ نے بعد میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا فدیہ کیا ہے؟ جتنے روزے مس ہوئے آپ نے اتنا اماؤنٹ جو ہے ایک ایوریج، ہم لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کتنا ہوگا کتنا ہوگا، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ کیا کہا گیا ہے؟ جو بیسک آپ کھاتے پیتے ہیں، ہم تو بیسک نہیں کھاتے، ہم تو پکوڑے، سموسے، جلیبی، اور کیا، چنا چاٹ، دہی بھلے، فروٹ چاٹ اور کباب، سالن، روٹی، پاستا، آئس کریم، ڈیزرٹس،
ہماری لسٹ نہیں ختم ہوتی. اگر ٹیبل پہ کسی دن 5 آئٹم ہوں تو ہم کہتے ہیں کیا آج کچھ بھی نہیں بنا, صرف 3 چٹنیاں اور صرف پکوڑے سموسے اور چاٹ اور بس, کیا وہی کھا رہے ہیں اتنے دنوں سے. لیکن کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا, تو ہم بیسک کیلکولیٹ کریں, ایک اچھا نارمل ڈیسنٹ جو ہے کھانا سحری اور افطاری کا کتنا ہوتا ہے وہ ہم دیں. اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسٹرکٹ پینلٹی ہوتی ہے جب آپ نے کسی انویلڈ ریزن کے لیے روزہ جو ہے وہ آپ نے توڑا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کہیں میرے ایگزامز ہیں نا تو میں نہیں ابھی رکھ سکتی, پڑھنا ہے نا مجھے, میرا دل نہیں چاہ رہا. یا ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور وہ اس میں وہ لمٹ کراس کر لیتے ہیں جو رمضان میں ان کو رکھنی چاہیے. تو ان سب میں کیا ہے؟ یا ایک غلام کو آزاد کرنا, یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور جب آپ کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے, پیریڈز کے علاوہ, منتھلی سائیکل کے علاوہ, اگر آپ نے ایک روزہ بھی غلطی سے چھوڑا دوبارہ شروع کریں. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونا ہوتا ہے جب بھی ہم روزے رکھتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس چیز, اور جیسے آپ بالغ ہو جاتے ہیں آپ پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے, پھر آپ کو رکھنا ہے. یعنی ہمیں اپنے پر ترس نہیں آنا چاہیے کہ جی میں تو کیسے روزہ رکھوں گی. پھر کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ سمپل سی بات ہے, جو چیز آپ کے حلق سے نیچے نہیں نہ گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے دانت آپ برش کر سکتے ہیں, ہاں ٹوتھ پیسٹ کو اندر نہ لے کر جائیں. دانت نکلوا بھی سکتے ہیں, یا کوئی ایسا دانت میں مسئلہ ہو گیا, آپ کا روزہ تھا, ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑا, وہ سکشن لگا کر اندر نہیں کچھ جانے دیتے تو آپ کا روزہ ہو سکتا ہے. اسی طرح مسواک آپ کریں. اسی طرح اگر آپ کو غرارے گاگلز کرنے پڑتے ہیں, لیکن آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے کہ وہ اندر نہ چلا جائے. یا یہ کہ جیسے ایک خاتون ہوتی ہے کچن میں کام کر رہی ہے, اس کے ہسبینڈ بہت اسٹرکٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مسالہ وغیرہ صحیح ہونا چاہیے, اور اس کو دیکھنا ہے, اور وہ ذرا سا چکھتی ہے, یہ نہیں کہ پورا چمچ کھاتی ہے, ذرا سا زبان پہ لگا کے چکھتی ہے, تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح جو انہیلڈ چیزیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جیسے انیستھیزیا کوئی دے رہا ہے, ویسے تو جو ظاہر ہے جس کو انیستھیزیا ملے گا وہ روزہ موسٹ پرابلی نہیں رکھے گا. لیکن جیسے آپ نیبولائز کرتے ہیں, جو لوگ انہیلرز لیتے ہیں, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ویسے پولن سیزن ہے تو اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیلر لے سکتے ہیں. اگر آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہے تو جیسے یا شک رہتا ہے تو آپ ٹھیک ہے سحری پہ لے لیں, افطاری پہ لے لیں, یوزلی صبح شام کی ڈوز ہوتی ہے. لیکن اگر درمیان میں لینا پڑتا ہے, نیبولائز کرنا پڑتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی کان میں قطرے ڈالنے آپ ڈال سکتے ہیں, آپ کو کوئی ٹیوب آئنٹمنٹ لگانی ہے لگا سکتے ہیں, ہجامہ کرا سکتے ہیں. اچھا, آپ کو کوئی انجیکشن لگنا ہے, جیسے کوئی انسولین لگواتا ہے وہ لگوا سکتا ہے, یا کوئی اور ایسا آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹک لگ رہے تھے, کوئی اور انجیکشن لگ رہے تھے. ہاں, آپ طاقت کے ٹیکے نہیں لگوا سکتے کہ مجھے کیونکہ روزے میں رمضان میں ویکنیس ہو رہی ہے تو میں کوئی ڈرپ لگوا لوں یا طاقت کا ٹیکہ لگوا لوں. الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے تو وہ بھی کروایا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ آپ نے ان انٹینشنلی کچھ کھا لیا, ہوتا ہے, ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, آپ کا کوئی ویسے ڈسچارج آ گیا باڈی سے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور آپ شاور لیتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, آپ اگر غلطی سے سحری پہ نہیں اٹھے, ایک تو ہوتا ہے نا جان بوجھ کے آپ نے کہا بھئی میں نے تو رات 12-1 بجے تک خوب کھا لیا, مجھے پلیز سحری پہ کوئی نہ اٹھائے, یہ ایک پسندیدہ بات نہیں ہے. سحری میں برکت ہے اور پسند کیا گیا کہ ہم سحری کریں, لیکن یہ کہ آپ کا مس ہو گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ کے جسم سے سوائے اس منتھلی سائیکل کے, یا وہ جو خاص بلیڈنگ ہوتی ہے, چوٹ لگ گئی, کٹ لگ گیا, ناک سے خون آ گیا, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا, کیا چیز روزہ توڑ دیتی ہے؟ اگر آپ ناک یا آنکھ میں کوئی ڈراپس ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ جو ناک اور آنکھ میں ڈراپس ڈالتے ہیں اس کا پیسیج ایسا ہے کہ وہ دوائی حلق تک جاتی ہے, تو اسے چانسز ہیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کو پھر صبح شام کی ڈوز میں لے لیں. پھر یہ کہ جو چیز آپ کو انرجی دینے والی ہے اس کو ڈرپ کے فارم میں آپ نے لگایا. ہسبینڈ وائف کا جو انٹیمیسی کا اپنا ریلیشن شپ ہے وہ انہوں نے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جب ہمارا منتھلی سائیکل ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے, حرام جو ہوتا ہے نا وہ روزہ رکھنے میں ہی حرام ہے اور روزے کے بعد بھی حرام ہے. کوئی سگریٹ, کوئی ویپنگ, کوئی شیشہ, کوئی اسموک لیس ٹبیکو, نکوٹین پاؤچز, اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ لیتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے مرد حضرات تو بہت یہ کرتے ہیں, روزہ کھولا بھاگ کے جاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ حرام کام کریں, آپ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. ایڈکشن سے تو ہمیں روکا گیا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں کیا فرماتے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے. چلیں جی، اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا مین چیزوں کو، بیسک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم کچھ فیمیل ایشوز کو دیکھ لیتے ہیں. کون کون سے فیمیل ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہمیں صحیح انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے؟ ایک ہے حیض. حیض کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا منتھلی سائیکل ہوتا ہے. منتھلی سائیکل جو ہمارا ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں اپنا پیٹرن پتہ ہونا چاہیے. میرا پیٹرن کیا ہے؟ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج ہوتا رہتا ہے تو پھر آپ نے پچھلے 3 مہینے کا منتھلی سائیکل دیکھنا ہوتا ہے. اور فرض کریں جس مہینے میں بھی آپ ہیں، اس مہینے میں چینج ہوا ہے تو گھبرائیں نہیں، اگلے 3 مہینے تک آپ دیکھ لیجئے گا اگر کوئی چینج آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کو منتھلی سائیکل کا پیٹرن پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت irregular آتے ہیں، تو آپ اپنا فیملی پیٹرن بھی دیکھتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے آپ کی امی، آپ کی بہنیں، آپ کی فیملی کی جو خواتین ہیں، ان کا تقریباً ملتا جلتا پیٹرن ہوگا. دوسرا ہمارا جو ٹرم ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نفاس. اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ پارٹم پیریڈز. پوسٹ پارٹم بلیڈنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو پیریڈز کی جو ہوتی ہے بلیڈنگ، اس کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے جو یوزلی پریگننسی اور چائلڈ برتھ کے بعد ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفاس. یہ وہ والی بلیڈنگ ہوتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے مینوپاز. مینوپاز کیا ہوتا ہے؟ 40+ ایج کے بعد خواتین جو ہیں ان کا یہ منتھلی سائیکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ وہ اس ٹائم پہ irregular بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے استحاضہ. استحاضہ ہم کہتے ہیں جو اوورال کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، جن کو جیسے PCOs ہیں یا اور اس قسم کے فائبرائڈس ہیں یا اور کوئی فیمیل چیلنجز ہیں، جس کی یا کوئی بہت انیمک ہے، بہت زیادہ آپ کا ہیموگلوبن لو ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ irregular آپ کو سپاٹنگ اور بلیڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اچھا، اب اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارا منتھلی سائیکل ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو اپنی ہیبٹ پتہ ہونی چاہیے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ نو منیمم اور میکسیمم لینتھ آف پیریڈ از دیئر. یعنی کسی کے لیے وہ 2 دن بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے وہ 12 دن بھی ہو سکتا ہے. کسی کے مہینے میں 2 دفعہ بھی سائیکل ہوتے ہیں، کسی کا ہر 3 ہفتے کے بعد سائیکل آ جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنا سائیکل کیسا ہے، اور اس میں آپ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. آپ کو کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کلر کیسا ہوتا ہے، فلو آف بلڈ کیسا ہوتا ہے، شروع میں ہیوی ہے، لائٹ ہے، کلاٹس ہیں، کریمپس ہیں، ایک خاص سمیل ہے. کیونکہ جب آپ کو irregular سپاٹنگ ہوگی تو وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگی. ہماری پرابلم یہ، ہمیں پیریڈ ہو رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی کہیں کھوئے ہوئے ہیں، نیٹ فلکس میں، ڈراموں میں، فلموں میں، ان کی یاد میں. اور جب ہمیں پھر روزے کے لیے مسئلہ ہو تو پھر جب پوچھا جائے کہ آپ کا فلو کیسا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پتہ، کلر کیسا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ، سائیکل کیسا ہوتا ہے، ہم پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، اور جس کو بتا رہے ہیں اس کو چکرا دیتے ہیں. کلیئرٹی نہیں ہوتی ہمارے اپنے اندر. اور آج کل تو دیکھیں آپ کی زندگی آسان ہے، آج کل تو ایپس ہیں، اور وہ ایپس آپ کی ہر طرح کی ڈیٹا کو اس میں ڈال بھی دیتی ہیں، اور آپ کو بڑی اچھی پکچر بھی دے دیتی ہیں. اگر آپ پچھلے کچھ سائیکلز دیکھنا چاہیں، آپ کو بتانا بھی شروع کر دیتی ہیں کہ بھئی اب یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. تو آپ ایسی ایپس کو ڈال کر اپنے فون میں آپ وہاں سے بھی ٹریک کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے. اب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائمز میں کیا ہوا کرتا تھا. سب سے امپورٹنٹ پرنسپل جو اصول ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، مجھے لگ رہا ہے میں فارغ ہو گئی ہوں، لیکن پھر کبھی لگتا ہے کہ ابھی رہتے ہیں، تو میں رکھوں کہ نہ رکھوں، کیا کروں؟ تو پلیز اپنے آپ کو اتنا پاگل نہ کریں. آپ جب بالکل کلیئر ہوں گی تب آپ نے روزہ رکھنا ہے اور تب آپ نے نماز پڑھنی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا used to tell women to take their time and not be hasty until they were certain that they had become pure. She used to say, do not be hasty until you see the white discharge, meaning purity from your menses. تو جب بھی خواتین کیا کرتی تھی کہ وہ جو بھی ان کا ڈسچارج ہوتا تھا نا، اس کو جیسے روئی سے جو سواب ہوتا ہے نا، اس پہ لگا کے اور کسی اس میں بند کر کے ڈبی میں بھیجا کرتی تھی، کیونکہ ان کو فکر یہ ہوتی تھی ہمیں پتہ چلے ہم پاک ہو گئے کہ نہیں ہوئے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو پھر گائیڈ کرتی تھی. تو شاید اسی طرح کا وہ بھی ہیسٹی کرتی ہوگی، بھیج دیتی ہوگی، پنکش لگ رہا ہے، کچھ براؤنش لگ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بھئی نہیں سمجھ آ رہی تو روزہ نہیں رکھنا، نماز ابھی نہیں پڑھنی.
اور اگر آپ کو لگا کہ جی پورا دن گزر گیا، اب آپ ویٹ ہی کرتی رہی ہیں اور اگلے دن صبح سمجھ آیا کہ نہیں میں کل پاک ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں، وہ والا روزہ بعد میں کر لیں پورا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ شیور نہیں ہیں اور آپ کا پنکش اور براؤنش ڈسچارج ابھی آ رہا ہے، ویٹ کرنا ہے آپ نے، کبھی بھی جلد بازی میں نہیں کرنا. پھر ہم نہا رہے ہیں، پھر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پھر شام تک کہہ رہے ہیں میرا روزہ نہیں ہے. عجیب ہم نے کیوس قسم کی فضا جو ہے نا وہ پیدا کی ہوتی ہے. اب ایک ہی پورا سائیکل ہے جو سمجھنا ہے. دیکھیں اگر آپ کو ہوتی ہے بلیڈنگ تو آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ میرا کنسسٹنٹ سائیکل ہے یا میرا انکنسسٹنٹ سائیکل ہے. ٹھیک، اگر کنسسٹنٹ سائیکل ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے لاسٹ 3 سائیکلز. لاسٹ 3 سائیکل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک میرا منتھلی سائیکل مینسٹرل پیریڈ تھا، مینسٹرل بلڈ تھا. اگر وہ مینسٹرل بلڈ تھا اور وہ ویسے ہی چل رہا ہے تو میں نے اس میں نماز بھی نہیں پڑھنی اور میں نے روزہ بھی نہیں رکھنا. نماز تو پھر میں نے آگے بھی دوبارہ نہیں پڑھنی، یہ نہیں کہ وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوتا ہے تو پھر نماز بھی پڑھنی ہوگی، نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہوگی، لیکن روزہ آپ کو رکھنا ہوگا جو آپ کا مس ہو گیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کا irregular بلیڈنگ آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مینسٹرل والا ختم ہو گیا ہے لیکن irregular اب چل رہا ہے، irregular، پھر ایک سپاٹ، پھر وہ سپاٹ. پچھلے 3 سائیکلز میں ایسے نہیں تھا، بلکہ میں تو کہتی ہوں پورا سال میں ہی ایسے نہیں تھا. تو اب میں نے کیا کرنا ہے، اب اگر وہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ براؤنش ہے، وہ تو میرا ریڈ ہوتا ہے یا ایسا کلر ہوتا ہے یا ہیوی ہوتا ہے یا اس میں کلاٹس ہوتے ہیں، تو اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے. اور میں نے نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ ہر نماز سے پہلے میں نے فریش وضو کر لینا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اور میں نے روزہ جو ہے وہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کا انکنسسٹنٹ سائیکل ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز کا کیسا سائیکل ہے، جو ان کا پیٹرن ہوتا ہے کنسسٹنسی کا، آپ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کا کتنے دن کا ہوتا ہے، جتنے دن کے ان کے کلیئر کٹ پیریڈز ہوتے ہیں تب تک آپ پیریڈز رکھتے ہیں. اور جب ان کے کوئی irregularity ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ irregular ٹائم آ گیا ہے، اب اس میں نے روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے اور نماز بھی پڑھنی شروع کر دینی.